میرا نا ایک آپ سے مطلب ہے، کیونکہ آپ سینئر بھی ہیں اور ساری آپ کی نظر بھی ہے، آپ یا انکل ہیں، بھائی ہیں، یہ بتائیں، ہم نے اپنے پیرنٹس سے سنا ہے کہ یہ 77 میں جس وقت کوئی تحریک چلی تھی، پاکستان قومی اتحاد کے نام کے اوپر ساری جماعتیں اکٹھی تھی، تو اس وقت کے جو نوجوان اور لوگ تھے وہ ایف ایس ایف اور فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے لاہور میں۔ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ واقعی ایسا تھا یا مطلب وہ ساری مینپولیٹڈ تھی؟ اور دوسرا کہ ابھی کیا وجہ ہے کہ ابھی کیوں نہیں اس طریقے سے اسٹرانگ ریٹیلیشن آ رہی؟ جو میری میموری ہے نا 77 کی، جب اپنا ضیاء نے ماشاء اللہ لگایا تھا 5 جولائی، اپنا اس وقت کی میری جو میموری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ کسی نے بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا، کسی نے بھی ریزسٹ نہیں کیا تھا۔ چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ واقعات ضرور ہوئے ہوں گے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑی ایزیلی جو ہے نا وہ ہر چیز کو کیپچر کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جناب وہ گلیوں کے اندر بھی جو ہے نا ان کی پیٹرولنگ اتنی ہوتی تھی کہ جو بندہ باہر نکلتا تھا اس کو یہ پھینٹی لگاتے تھے۔ تو مجھے تو نہیں یاد، بہرحال یہ ہے کہ شاید اپنا جو ہے نا وہ کسی سینئر آدمی جو اور ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید جو ہے نا وہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ I mean not in my really memories کہ جو ہے نا اس طرح کا کوئی ریٹیلیشن کسی نے کی ہوگی۔ مجھے تھوڑا سا یاد ہے جی، میں اس وقت پاکستان میں تھا، تو ساری رات جو ہے وہ اس کا بیلٹ تھا، اس پہ لکھتے رہے کہ میں مسلمان ہوں، کہ آپ کلمہ پڑھیں، میرے میں گواہی دیں ضیاء الحق میں۔ تو وہ ووٹوں کے ٹرکوں کے ٹرک بھر کے، تو ہماری ڈپٹی لوگوں کی لگی ہوئی تھی، ملازم تھے، تو وہ لکھتے رہے، مہریں لگاتے رہے۔ تو میں نے کہا واہ جی، یہ اپنے ہاتھ سے ضیاء الحق کیا۔ تو باقی چھوٹی موٹی میرا خیال ہے وہاں پہ بھی ہوئی تھی اس وقت۔ انکل جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ وہ ریفرینڈم کی بتا رہے ہیں۔ جو میں نے کویشچن پوچھا تھا وہ یہ تھا جس وقت یہ پی این اے اس کو کہتے تھے، قومی اتحاد کی کوئی تحریک چلی تھی لاہور کے، اس کے بارے میں نہیں، آئی جی آئی کی نہیں انکل، آئی جی آئی کی تو بعد میں ہے، وہ یہ جو جس طرح بتا رہے تھے نا، وہ کہتے ہیں پہلے چلی تھی، ہمارے پیرنٹس وغیرہ وہ بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس وقت مطلب لاہور والوں میں بڑا جذبہ تھا، وہ باہر آئے نکل کے۔ میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، اگر کسی کو پتا ہو۔ ہاں، وہ ولی خان اور سارے جو ہے 7-8، اس کا مولانا ڈیزل کا والد تھا، تو وہ ساری جو 8-10 تھے، وہ والی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی انکل، اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ جو پہلے تھی۔ ہاں، وہ اس کا پتلا سا تھا، وہ لیڈر تھا، غلام محمد کوئی ایسا نام تھا اس کا، وہ اس کا نام مجھے نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان کا وہ بڑا بولنے بالنے والے تھے، 10-15 آدمی تھے۔ تو ہاں، بڑی وہ سٹرونگ انہوں نے کی تھی ریزسٹنس، یہ مجھے یاد ہے۔ لیکن ایکچولی حالانکہ میں وہاں پہ مار روڈ پہ رہتا تھا، تو کوئی جلسہ جلوس تو مس نہیں کیا، بالکل اسی رستے وہیں پہ آ کے شروع ہوتے، وہیں پہ ختم ہوتے تھے انارکلی میں۔ تو لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ انہوں نے بڑا اتحاد کیا تھا۔ تو لیکن اب تو سارے جناب سب تینوں چیزیں، اتحاد والے بھی اور چیف بھی اور جوڈیشری بھی سارے مل گئے ہیں، عوام اکیلی اور پھر عمران صاحب اور جو ہے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں خالی۔ تو یہ تو دوڑنے والی بات ہے، پیچھے سے ملنے والی، حالانکہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، اب تو ایسے ہی ہے جی۔ تو پھر بھی جو ہے جتنا ہو گیا، کم از کم ان کو جیسے کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹنس سے ان کی بادشاہیت تو کم از کم سٹاپ ہوئی ہے، ان کو بھگدڑ مچی ہے۔ وہ بھی میرا خیال ہے کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ بھی سوتے ہوں گے۔ تو لیکن وہ جیسے بھی ہے، پھر اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر یا جو کچھ بھی ہے۔ شکریہ جی، آپ بات کریں جی۔ جی انکل تھینک یو۔ مجھے پتا ہے کیا ہوا تھا، میں اس وقت 15 سال کا تھا، اور یہ پی این اے تھی، پاکستان نیشنل الائنس، ان میں 9 تھے، 9 ستارے۔ یہ اس کا فضل الرحمان کا باپ بھی تھا اس میں، اور باقی بھی جو اس وقت جتنے بھی لیڈر ہیں ان کے باپ تھے سارے وہ۔ اور بھٹو نے ان پہ تھوڑی سی سختی کرنے، بڑا جیلیں بھری تھیں، مگر میں ایک بات بتا دوں، یہ کنفرم ہے، کیونکہ امریکہ کا پلان تھا، وہ بہت ڈالر آئے تھے، ان کی بڑی ہیلپ ہوئی تھی،
جو بھی بندہ جیل میں گیا تھا اس کی فیملی کو ٹھیک ٹھاک سٹائپنڈ ملتے رہے ہیں, پیسے ملتے رہے ہیں, اور لوگ خوشی خوشی جیلوں میں جا رہے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں جب بھٹو نے ان کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے اس پی این اے کو, کیونکہ ضیاء الحق بہائنڈ تھا, وہ شروع ہو گیا تھا ضیاء الحق کا. ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف تھا, وہ بھی سامنے اس نے مارشل لا نہیں لگایا تھا. مگر یہ ساری وہی پارٹیاں ہیں جن کے سارے بچے اب, وہ یاد ہے آپ کو یار, عمران خان نے کلیئرلی ایک دفعہ بات کی تھی کہ یہ بے شرم بلو رانی انہی لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس کے گرینڈ فادر کو مروانے میں ہیلپ کی, اب وہی ایگزیکٹلی کام کر رہی ہے میرے خلاف. اس کے بعد کیا ہوا تھا جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا نا, تو میں لاہور کی بات بتا رہا ہوں تمہیں, میں 10 کے 12 سال کا تھا, مجھے یاد نہیں کس سے میں اندازہ سے بات کر رہا ہوں. اس حرامی نے, حرامی آدمی, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, یہ جو کیا کہتے ہیں وہ گلگت بلتستان میں وہ جو مولوی نکلے ہوئے ہیں, یہ سارا خرافات جو ہے نا یہ ضیاء الحق کی چھوڑ گیا ہوا ہے مولویوں کی. حرامی آدمی سب سے زیادہ نقصان ہوا کیا تھا, اس نے نا مجھے 100% شور ہوں کہ یہ کہانی بنائی تھی, آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. ایک اس نے پپو کیس بنایا تھا ضیاء الحق نے, کہ جی دو بندوں نے, ایک بچہ پپو ہے اس کو سوڈومائز کی ہے. وہ سب کہانی بنائی تھی اس نے. میرا خیال ہے اس نے 2 کرمنل پکڑے تھے, اور فیروز پور روڈ کے اوپر ان کو دونوں کو بنا کے نا ان کا پھانسی لٹکائی تھی, جہاں پہ لاکھوں لوگ تماش بین, جس میں میں بھی تھا, میں بھی اپنی سائیکل پہ پہنچ گیا تھا. بیسکلی لاہوریہ بہت تماش بین ہے. انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا ضیاء الحق نے, حرامی نے, صرف لوگوں میں ٹیرر پھیلانے کے لیے, اور کامیاب ہو گیا تھا وہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ لاہور کے ایل او ایس کے پاس, جہاں پہ لاہور اومنی بس ہوتی تھی نا, اس کے سامنے وہاں پہ اس نے سڑک کے اوپر وہ بنائی ان کے لیے, ان کو پھانسی دینے کی جگہ, اور دونوں طرف سے فیروزپور روڈ بند تھا, اور لاکھوں لوگ مجھے یاد ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے. مگر واپس وہ کیا لے کے گئے, خوف پھیلایا اس نے. پھر اس کے بعد انہوں نے, جب ضیاء الحق نے لائرز کو, پولیٹیکل ورکرز کو اوپنلی کوڑے مارے بڑے بڑے شہروں میں, اور مائک لگاتے تھے ان کے منہ کے آگے, وہ کیا کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر پہ, وہ کراؤڈ بیٹھ کے تماش بین دیکھتا تھا اور نعرے لگاتا تھا. اور اسی ضیاء الحق کے جب مرا ہے, وہ جہنم رسیب ہوا ہے, تو لاکھوں لوگوں نے جا کے, مجھے یاد ہے میں تو امریکہ آ چکا ہوا تھا, لاکھوں لوگ اس کے جنازے میں رو رہے تھے. اب کہتے ہیں کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں کسی نے, ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, ہمارے بزرگوں نے نہیں بتایا. جا کے اپنی ہسٹری خود پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ایگزیکٹلی جو کچھ کر رہے ہیں نا اس وقت یہاں پہ, یہ کیا کہہ رہا ہے جو منیرہ مستری, 100% کاپی آف ضیاء الحق کر رہا ہے, 100%. وہ جو کچھ اس نے آج کیا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ, اس کی تبدیلی کر دی ہے کہ وہ کیس ہی نہیں سن سکتا, وہ ملتان کے کیس صرف سنے گا. وہ بچائے نے ڈیسیژن لیا وہ پرویز رائی کے کیس میں, تو اسی وقت انہوں نے, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سب لوگ لائر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی انہوں نے خرید لیا ہوا ہے. چھوڑ تو نہیں سکتا پاکستان کے ساتھ. تھینک یو. سب کو سلام. اچھا, یہ ریزسٹنس جو تھی برٹش کو بھی ملتی تھی نا جب برٹش ور رولنگ, تو وی نیڈ ٹو ڈگ دوز پرسنالٹیز آؤٹ, اور ان کے قصے جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں لوگوں کو بتانے چاہیے, کہ تاکہ کچھ انسپائریشن ہو نا, کہ اس وقت ایکچولی وی نیڈ پنشر, وی نیڈ مالک, وی نیڈ death wish type کے لوگ, 1-2 people even if they are, but they are in their capacity going out and doing something. I think جب تک یہ سوسائٹی کے اندر اس ٹائپ کی in real sense نا, جب اس ٹائپ کے کوئی کیریکٹر نہیں اٹھیں گے, تو یہ خوف بھی لوگوں میں بیٹھا رہے گا, اور وہ کچھ کرنے کے لیے جو ہے نا, یعنی وہ بھی نہیں ہوں گے, کیا کہتے ہیں کہ انسپائر بھی نہیں ہوں گے. وی نیڈ ٹو ایکچولی ڈگ آن فرام دا ہسٹری ایز ویل, کہ دیکھو یہ فلاں کریکٹر تھا, اس نے یہ دھوم مچائی ہوئی تھی اور وہ اس طرح کرتا تھا. وی نیڈ ٹو ٹاک آن دیٹ ایکچولی, بیکاز دس از ناٹ دا ٹائم آف اینی ٹرک کی بتی, اینی گوئنگ فار دی جوڈیشل اور
waiting for someone کہ جی وہ lead کرے گا. No, it should be in small groups. Maybe one person doing on his own something, maybe a group of 5 people, maybe a group of 10 people. شام کے ٹائم جی بندیال کو پکڑ لیا اور جو ہے نا 6,000 غبارے جو ہے نا اس کے پیر کے ساتھ باندھ لیے گیس والے اور اس کو چھوڑ دیا ہوا میں. ٹھیک ہے نا, اس ٹائپ کے جو ہے نا وہ حرکتیں کرنی پڑیں گی تو کچھ جو ہے نا, بیکاز تھنگز جو ہے نا وہ ون سائیڈڈ ہو چکی ہے. جی آپ کا جو سوال تھا کہ آپ یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ جو نو ستاروں کی تحریک تھی تو یہ آپ کو خیال ہے کہ لوگ بہت زیادہ آ گئے تھے اگینسٹ ایف ایس ایف جو فورس تھی بھٹو کی. تو یہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب تو بھائی نے جو دیا وہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے جو بتایا گیا ہے آئی واز 6-7 ایٹ دیٹ ٹائم, مے بی 8. تو میرے ابو کے ایک رشتے دار تھے, وہ شہنشاہ خان نام تھا ان کا, تو وہ اس وقت ریٹائر ہو کے وہ آرمی میں اس وقت مطلب ISI میں تھے اسی دوران سارا. تو دیکھیں جب یہ بھٹو صاحب کی جو یہ تحریک چلی تو ادھر 9 ستارے اگینسٹ ہوئے اور لوگ ان کے سامنے آئے, اس کے پیچھے بھی آرمی تھی, because they play from the both side. because پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کا انتشار کر کے اور پھر ضیاء ماشاء اللہ لے کر آئے گا. تو جس دن ضیاء کی پہلی تقریر تھی اس نے پوری قوم کو آن بورڈ لے لیا تھا, کیونکہ ایک تو اس زمانے میں عمیر میڈیا نہیں ہوتا تھا, لوگ اخبار پڑھتے تھے ایک دوسرے سے سنتے تھے. تو اگر وہ یوٹیوب پہ آپ کو ملے ہو تقریر تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اس کی فائلیں دیکھی ہیں اور یہ اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا, وہ نیشنل سیکیورٹی / اکنامک چورن, اور یہ ملک جا کے اس دہج پہ پہنچ گیا تھا کہ. تو اب وہ جو ہنگامے اور وہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو فیڈرل سیکیورٹی فورس سے لڑتے تھے اور یہ کرتے, تو وہ بھی پلانڈ تھے, یوں کہ ان کو سپورٹ تھی, جیسے خواجہ صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ اگنائٹ کرے چیز تو اس کی بیس پر ہم یہ لے کر آ جائیں گے کہ بھئی ملک کو بچانا ضروری ہے. اور قوم نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی اس دن. اور یہ بات تھی کہ وہ جو کون بتا رہے تھے کہ ہر گلی محلے میں آرمی کی گشت کرتی تھی جیپ, تو جب کوئی باہر نکلتا تھا ان کو ڈنڈے شنڈے مارتے تھے وہ. تو اٹس آل پلان. اب یہ جو جی بی میں آپ دیکھ رہے ہیں یا جو ابھی ہم لوگ سب اب باتیں کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ کوئی انتشار کریں گے بڑا, ملک میں دھماکہ کریں گے, کوئی طالبان ٹائپ چیز ہوگی, اب تو سب کہتے ہیں نا, سب ایک بڑی کلیئرٹی ہے. تو اٹس اے سیم ٹیمپلیٹ جو کہ آج سے 40 سال پہلے یوز ہوئی تھی. ٹیمپلیٹ وہی تھی, کانٹینٹ اس کے چینج ہو گئے تھے لیکن ٹیمپلیٹ وہی تھی. تو یہ جب وہ تو اب جو ہماری جو وہ رشتہ دار تھے والد صاحب کے, وہ فوت ہو گئے, لیکن وہ جب میں ذرا ہوش آیا مجھے شوق تھا تو میں سب پوچھتا تھا ان سے کہ کس طرح ہوا, کیا ہوا, کون تھے ایکٹرز ان کے اندر. اور یہ سارے آرمی کے تھے, یہ 9 ستارے والے جمہوریت کے لیے نکلے تھے یہ, بٹ دے ور آل آن بورڈ ود ملٹری. اور جس میں نمبر 1 جو تھی وہ جماعت اسلامی تھی, منافق. تو اسلام کے نام پہ یہ انہوں نے سب 9 ستارے والی جو بات تھی, لیکن یہ سب ان کے ساتھ آن بورڈ تھے بیکاز دے ڈونٹ وانٹ بھٹو, تو یہ پیچھے سے بلا کے لاتے ہیں پھر ان لوگوں کو. تو یہ تھا پلان. تو وہ کوئی ایسا پٹ ان دس وے کہ دے ور نو آرگینک نہیں تھا, وہ ان آرگینک تھا, یوں کہہ لیجیے آپ اس کو. تھینک یو, شکریہ. بھائی اس میں ایڈ کروں کہ اپنا جو ہے نا انفیکٹ بھٹو کو ٹاپل کرنے کی ایک کوشش 1974 میں بھی کی گئی تھی, جو کہ وہ انہوں نے خیر اس کو پھر اس وقت کور اپ کر لیا تھا. اور اس کے بعد یہ جو بنائی تھی نا یہ جو نیشنل پاور الائنس جو ہے وہ انفیکٹ ان کے اپنے ہی جو ہے نا وہ بندے تھے, کیونکہ ظہور الہی بھی تھا اس میں, مودودی صاحب تھے اور اصغر خان تھا, اور یہ 4 بندے جو تھے یہ اپنا انفیکٹ تھے مین اس اپنا موومنٹ کے نا. یہ فضل الرحمان کا باپ جو ہے نا یہ اپنا وہ 2nd ٹیئر لیڈرشپ میں ہوگا شاید, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ چودھریوں کا جو ابا ہے یہ بھی ہی واز پارٹ آف اٹ ایکچولی. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان لوگوں نے خود ہی ان کو پلان کر کے پھر بعد میں جو ہے نا وہ اس کو کنورٹ کیا تھا نا انہوں نے, جب یہ اپنا 5 جولائی 77 کو جب ضیاء نے ٹیک اوور کر لیا تو پھر یہ وہ اسلامی جمہوری اتحاد میں جو ہے نا وہ IJI میں وہ 9 ستارے جو تھے بالکل مشہور علی بھائی نے جیسے بولا, تو وہ پھر جو ہے نا اس میں کنورٹ کر دیا تھا. لیکن ادروائز اب پبلک ریزسٹنس کہیں بھی نہیں تھی. ہاں اس وقت وہ جو تھا نا اپنا پیپل پارٹی کا واحد جو لاہور میں بڑا تگڑا بندہ تھا, وہ جو فوت ہو گیا یار, اب اس کی شکل میرے ذہن میں آ رہی ہے, کیا نام تھا اس نے جو ہے نا وہ مکلور روڈ کے اوپر جو ہے نا وہ کافی پروٹیسٹ کیا تھا, لیکن اس کو بھی انہوں نے پکڑ کے اندر ڈال دیا تھا. کیا نام تھا اس بندے کا, بہرحال آئی ڈونٹ نو. لیکن ادر دین دیٹ اپنا جو ہے نا وہ بھائی
پاکستان میں کچھ نہیں ہوا تھا. میں یہ ایڈ کر دوں, یہ فضل الرحمان کا باپ تھا مفتی محمود, اور اس میں یہ اصغر خان بھی تھا, اس میں یہ مودودی کا بھی تھا, یہ 9 تھے. یہ اس کا نام تھا یہ پاکستان نیشنل الائنس, یہ نام تھا اس کا, جو 1977 میں تحریک بنی تھی. اور آپ آئرنی دیکھیں پاکستان کی, یہ ٹرو سٹوری میں بتانے لگا ہوں آپ کو. جب ضیاء الحق نے پھانسی دی بھٹو کو, تو وہ جو چودھری ظہور الہی تھا, جن کا باپ فضل الہی کا اور پرویز الہی کا باپ, اس نے, وہ تھانے دار تھا اور وہ بھی یہی چیز تھا بالکل. اس نے فرمائش کر کے ضیاء الحق سے وہ پین لیا تھا جس سے اس نے اس کی ڈیتھ سینٹینس پہ سائن کیے تھے. تو بعد میں میرا نا پیپلز پارٹی نے اس کو اسیسینیٹ کر دیا تھا, کیونکہ وہ بہت ہی کمینہ آدمی تھا بائی دا وے, گجرات کا, وہ جو ان کا باپ جو تھا, اور وہ ضیاء الحق کا بہت بڑا سپورٹر تھا. ہمیشہ سے یہ آرمی کے ساتھ رہے ہیں. یہ اب میری طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے نا, مجھے افسوس تو ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے پرویز بھائی کے ساتھ, مگر یہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ ساری عمر انہوں نے فوج کے ساتھ ان کے پاؤں دھوئے ہیں ان لوگوں نے. تو اب شامت بھی آ گئی ہے ان کی, ٹھیک ہے, اسی چکروں میں شامت بھی آ گئی ہے. اگر وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو اسیسینیٹ کر دیا تھا. تو یہ ضیاء الحق کو بڑا, مجھے یاد ہے جب وہ اسیسینیٹ ہوا تھا, ضیاء الحق اس کے جنازے پہ گیا تھا. وہاں پہ میرے کچھ دوست گئے تھے اس جنازے پہ, میں نہیں جا سکا تھا. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس میں کہ کہاں تھا میں, کیا کر رہا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ ضیاء الحق آیا تھا اس کے جنازے پہ گجرات میں, تو بڑا خوف زدہ تھا, کیونکہ اس کے نزدیک آ گئی تھی بات نا وہ, کیونکہ کسی میرا خیال ہے کوئی پیپلز پارٹی کے جیالے نے اس کو مار دیا تھا جان سے. تو یہ میں ایڈ کرنا تھا. تھینک یو صاحب. آپ سے سوال ہے کہ مجھ میں ویسے تجسس ہے, کوئی ایسی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ان کا لیڈر تھا ملتان سے صاحب, پتلا سا شیروانی پہنتا تھا, نصر اللہ خان, نصر اللہ نوابزادہ نصر اللہ خان. نصر اللہ خان, مجھے میرا مسئلہ حل کر دیا نصر اللہ خان. وہ مجھے بار بار میں نے کہا وہ بڑا مشہور تو یاد نہیں آ رہا نصر اللہ خان صاحب. شکریہ جی. اپنا نوابزادہ نصر اللہ خان, نوابزادہ نصر اللہ خان بڑے بڑے مہربان ہو گزرے ہیں جناب, ہمارے تو بڑے بڑے. یار پاکستان کی بدقسمتی پتہ کیا ہے 75 سال سے, اور بھی وہی ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے کہ 30-40% جو لوگ ہیں نا وہ آرمی کے ساتھ ہمیشہ مل جاتے ہیں. ضیاء الحق کے ساتھ یہ 9 ستارے مل گئے. جب مشرف آیا تو جو کام تو اس نے صحیح کیا, مگر وہ تھا وہ بھی بےایمان آدمی. تو ایون خان صاحب بھی اس کے ساتھ مل گئے شروع میں کہ جی بڑا اچھا ہوا ہے, جان چھوٹ گئی ہے, مٹھائیاں بانٹی. تو اب پھر اب خان صاحب کو نکالا ہے تو وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. 40% جو عیاشی کر رہے ہیں, جو حرام خور لوگ جو ہیں جنہوں نے پاکستان سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں یہ اس کی نون لیگی ہے اور یہ زرداری کے لوگ جو ہیں. تو بدقسمتی سے جب تک میرے خیال میں پوری کی پوری قوم, جو کبھی بھی نہیں ہوگا, وہ نہیں کھڑی ہوگی آرمی کے ساتھ, آپ آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کاکڑ جیسے لوگ ساتھ ملا لیں گے اپنے. یہ ٹرکی میں نہیں ہوا, یہ سری لنکا میں نہیں ہوا. سب سے بڑا پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں پہ منافق لوگ, ان کو پتہ ہے کل کی ان کی باری پھر آ جانی ہے, مگر ابھی وہ خوش ہیں کہ خان صاحب کی باری لگی ہوئی ہے. تو جب تک یہ پاکستان میں یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جمہوریت تو ہے نہیں یہاں پہ, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکروں میں فوج کو ساتھ ملا لیتے ہیں, فوج کے ساتھ مل جاتے ہیں. تھینک یو. تو اگر آپ یہ کہیں کہ کس نے اگینسٹ ریئل جدوجہد کی ڈیموکریسی کو آگے چلانے کے لیے, اور یہ جو فوج کا سارا معاملہ تھا, تو اس میں جو سب سے بدکردار ہیں وہ آپ کے جو ملا ایلیمنٹ ہیں, یہ ہیں بدکردار منافق, جس کی بیسس پر ضیاء الحق اپنا ایک نیا اسلام لے کر آ گیا. وہ پورا ایک جو لبرل پاکستان تھا, ایک جو ڈیموکریٹک پاکستان تھا, ایک لوگوں کو کوئی یہ ذات پات اور پنجابی مہاجر یہ سب نہیں تھا, یہ سارا اس نے یہ ضیاء نے کیا. اس بلینکٹ کو اس نے لے لیا جو چوڑن, یہ جو اسلامی چوڑن تھا. بٹ پیپلز پارٹی واز دا اونلی پارٹی جو آخری حد تک, جب تک یہ سارے مارے نہیں گئے, تو جب یہ الذوالفقار بنی, اتفاق سے اب چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میرے چچا, اگر آپ لوگوں کراچی میں ایک نیا نازم آباد ایک جگہ ہے, تو میرے چچا کی جو برابر والا گھر تھا اس میں وہ بندہ رہتا تھا. بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. ان کا بیٹا سلام اللہ نام تھا اس کا, جس نے وہ جہاز ہائی جیک کیا تھا. اور الذوالفقار جب بنی تو انہوں نے جا کے مارا یہ چودھری ظہور کو, اور اس کے بعد جہاز ہائی جیک کیا. اس کے بعد they tried 3 times to kill ضیاء الحق. جنرل عباسی نے
23 مارچ کی پریڈ میں آرم کر دیے تھے لوگ کہ وہ انور سادات والا کریں، وہ پکڑی گئی. پھر قرآن مجید کو انہوں نے پھاڑ کے بیچ میں بم رکھ دیا تھا ایک دفعہ، وہ پکڑی گئی. تو یہ بہرحال جو ہسٹری میں ہے کہ یہ کوشش کرتے رہے اس آمریت کے خلاف اور ان کو کل کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی والے الون. باقی یہ جتنے ملا ہیں مین، انہوں نے تو دیکھیں نا، تقی عثمانی نے پہلے آپ کے وہ لگا دیا لینڈ ریفارمز، تو وہ لینڈ ریفارم کی جو بل تھا اس کی اس نے شریعت ایپلیٹ کورٹ میں وہ کر دی خلافت کے اپوزیشن، تو تمام زمینیں ان کو چلی گئیں. اور اس کے بعد یہ اسلام کے نام پہ فوج کے ساتھ مل کے جماعت اسلامی جیسے اور یہ سارے جو ابھی ہیں. تو بس یہ آپ کے سوال کا اینڈ تھا. تو انور راجہ ابھی ایک بندہ حیات ہے راولپنڈی میں، الذوالفقار کا، انہوں نے سارے مار دیے تھے. تو اس نے اپنی کتاب لکھی ہے، میں نام بھول گیا، میں آپ کو ڈی ایم کروں گا، وہ مل جاتی ہے. اس نے جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ چیزیں اس کتاب میں لکھی ہیں. اور مجھے اس طرح پتہ ہے کہ چونکہ وہ میرے چچا کے پڑوسی تھے تو وہ مائگریٹ ہو کے پھر آ گئے امریکہ کینیڈا about sometime in 1986-87. تو ان کے ریفرنس سے میں نے بھی کچھ چیزیں پوچھی ان سے. تو that was also very important what we need to must not forget the role of PP and محترمہ بینظیر بھٹو. تو ان کو بھی اینڈ میں ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ اب جو پیپلز پارٹی ہے یہ جمہوریت نہیں ہے پرو، یہ سارے وہی ہیں. تو اب دیکھیے پی ٹی آئی کا کیا ہوتا ہے، دعا کریں. تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر ایک ایمرجنگ پاور ان کے سامنے ابھر کے آ گئی ہے ود دا سپورٹ آف پبلک اینڈ دا ویزیبلٹی. دیٹ از دا کی. ہمارے ملک میں کبھی ویزیبلٹی نہیں ہوئی، پیچھے بیک اینڈ پہ ہوتی ہیں چیزیں. اب ویزیبلٹی بھی ہے، پبلک بھی ہے، اور جوڑ توڑ وہی ہے، ٹیمپلیٹ ایگزیکٹلی وہی ہے. میں آپ کو ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں. جولائی 1984، یوں کہ اس وقت تو میں گریڈ 8-9 میں تھا، تو یہ ضیاء الحق صاحب کراچی پرل کانٹیننٹ میں پاکستان چیمبر آف کامرس کی سے لوگوں سے ملنے آئے، ایگزیکٹلی جو عاصم صاحب گئے. تو میرے ابا بھی اس میں تھے. تو وہ گھر میں آ کے بتائے، وہ بھائی ضیاء صاحب کا تو بڑا ویژن ہے. اتنی نالج نہیں ہوتی تھی، دے ہیڈ نو کلو کہ اگلے ان کا 10 سالہ منصوبہ ہے. تو یہ بزنس والوں، جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے، یہ اس دوران بہت فلرش کرتے ہیں، بیکاز یہ اپنے اپنے بینیفٹ لے لیتے ہیں. 5 سال کی مشینری پہ امپورٹ لے لی، اور یہ بڑے بینیفٹ لیتے ہیں فوجیوں سے. ایگزیکٹلی 40-45 سال کے بعد یہی کام انہوں نے کر دیا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی، اپنا صاحب کی، کہ یہ بالکل رپیٹ ہے، یہ ایبسولوٹلی کٹ اینڈ پیسٹ ہے یہ معاملہ. تھینک یو.